میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں، یہاں موجود پیارے پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام جی میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ کچھ نئے نئے چہرے بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں، مگر انرجی بھی نظر آ رہی ہے، ورنہ جب نئے نئے بچے آتے ہیں تو پھر نیا نیا انداز ہوتا ہے، انہیں نئے سرے سے دوبارہ بتانا پڑتا ہے کہ زور سے بولو اور بولو، اونچا بولو، ساتھ دو ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ آج ساتھ دیا جا رہا ہے۔ کون کون ہے بھائی ہمارے ساتھ آج؟ کون شامل ہو چکے ہیں؟ نام؟ عبدالاحد، زبردست، ماشاءاللہ ایسے ہی مسکرا کر اور بلند آواز سے۔ جی اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ارمان بھائی، ماشاءاللہ یہ تو آتے رہتے ہیں، اور محمد علی بھائی تو ویسے ہی مسکرا رہے ہیں کہ نام بھی نہ بتانا پڑے۔ اور محمد علی بھائی کے پاس کون ہے؟ عبدالہادی بھائی اور دونوں بھائی ہیں، عبدالہادی اور لیکن آپ نے جو بھی بولنا ہے مائک میں۔ کس میں؟ ہاں، کہاں سے آئے آپ؟ صدیق آباد۔ کہاں ہے یہ نہیں پتا، لیکن صدیق آباد تک آواز نہیں جائے گی آپ کی اگر آپ نے مائک میں نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ پھر گھر پہ اگر دیکھ رہے ہوں گے ابو امی وغیرہ جو بھی، تو ان تک آواز نہیں جائے گی کہ عبدالہادی اور عبدالاحد کہاں ہیں، ان کی آواز کیوں نہیں آ رہی، آواز کو کیا ہو گیا؟ تو آواز صحیح ہے، مائک میں آپ نے بولنا ہوگا۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین پروگرام ہے، جس کے اندر ہم حدیث پاک کو بھی یاد کرتے ہیں۔ یہاں جو جلدی یاد کرتے ہیں وہ بنتے ہیں ذہین بچے، اور آپ نے گھروں سے لکھ کر بھیجنا ہوتا ہے، وہ بیسٹ رائٹر آف دا ڈے بن جایا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اسلامک ہسٹری بھی اس میں سنا کرتے ہیں، اور کلام بھی سنا کرتے ہیں، اور اس میں اسلام اور سائنس بھی ہوتا ہے، اور پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو ہم سوال بھی دیا کرتے ہیں۔ آج کیا سوال دیا جائے بھائی، کون بتائے گا؟ آج کے لیے سوال کیا ہو بچوں کے لیے؟ مشکل ہو، آسان ہو، کیسا ہو؟ آسان ہو۔ چلے میں آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سے شہر سے کون سے شہر کی طرف ہجرت کی تھی؟ یہ کون بتائے گا یہاں؟ بھائی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم اسلامک ہسٹری سن رہے ہیں نا، ارمان بھائی، محمد علی بھائی، آپ کے تو ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ ہم اسلامک ہسٹری میں سن رہے تھے نا، جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کی، اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اچھی اچھی باتیں بتائیں، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ دشمن بن گئے۔ پھر انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا۔ جی مکے سے قریش ہجرت کی تھی۔ مکے سے قریش ہجرت کی تھی۔ قریش کیا ہے؟ یہ سب گڑبڑ ہوتا جا رہا لگ رہا ہے۔ جی بادشاہ۔ کیا ہے؟ بادشاہ ہے؟ نہیں جی، قریش تو قبیلہ ہے جس سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تعلق تھا۔ یہ مجھے لگ رہا ہے قریش اور یہ صاحب نام سن کے آپس میں مکس ہوتے جا رہے ہیں، مکس ہو کے کیا مکسچر نکل رہا ہے۔ جی مدینے میں۔ کہاں سے کی تھی ہجرت؟ مکے سے مدینے۔ ہمارے ارمان بھائی کا جواب سب کہہ دیں بھائی، خوشی سے کہہ دیں، ہمارے ارمان بھائی کا جواب ہاں درست ہے۔ اچھا یہ تو ایک سوال ہو گیا، اس کے ساتھ اور بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ یہ تو تھی ایک ہجرت جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ پہلے ایک جگہ کی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے مکے سے پہلے کس طرف ہجرت کی تھی؟ یہ کس کو پتا ہے؟ زور سے پھر قریش۔ ابھی اتنی دیر قریش پہ ہماری بات ہوئی ہے کہ قریش تو خود قبیلہ ہے۔ جی ہاں، حسن بھائی کا سن کے بول رہے ہیں، حسن بھائی نے 2-3 دفعہ بول دیا تھا حبشہ۔ جی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو 2 سوالات ہو گئے۔ ایک تو پہلے صحابہ کرام نے کس طرف ہجرت کی تھی؟ مکے سے
حبشہ کی طرف، مکے سے حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی جی۔ اور ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین جی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ یہ تو پروگرام کا نام ہے، یہ کیا بن گیا میرا پیارا حدیث، ایک پیاری حدیث۔ پروگرام ہے میرا پیارا دین اور سیگمنٹ ہے ایک پیاری جی، ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی بھائی، ایک پیاری حدیث ہے، گھروں پر موجود ہیں پیارے پیارے بچوں، سوال آپ کو دیا جا چکا ہے، یہ حدیث پاک آپ کو دکھاتے ہیں، اس کی آپ نے تصویر کھینچنی ہے اور جلدی سے خوبصورت لکھ کر آپ نے بھیجنا ہے۔ آپ کا بھی مقابلہ جاری ہے، بیسٹ رائٹر کون بنتے ہیں یا بنتی ہیں، یہ ہم دیکھیں گے آج کی حدیث پاک کون سی ہے جی۔ اسکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ آپ کو دکھ گئی ہے۔ لا تباغضوا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ ٹھیک ہے جی، حدیث پاک اب یاد ہونے والی ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں کون یاد کرتا ہے، اور یہ تو مختصر سے الفاظ ہیں، جو گھروں پر پیارے پیارے بچے ننھی منی بچیاں موجود ہیں وہ بھی اس کو سنا سکتے ہیں۔ یہاں تو ابھی سے ہاتھ اٹھنا شروع ہو چکے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ابھی نام یاد کرنے میں ٹائم لگے گا، عبدالاحد آپ ہیں اور عبدالہادی ہیں، آپ عبدالہادی ہیں اور یہ عبدالاحد۔ چلے نام یاد ہوا، الٹا ہو گیا، بس تھوڑا سا ادھر سے ادھر چلا گیا جی۔ عبدالاحد بھائی کیا ہے حدیث پاک سنا ہے؟ مائک اتنا دور، صادق آباد سے پہلے رک جائیے۔ لا تبا ہاں، لا تبا غدو، غدو، ہاں غدو، لا تبا غدو لا تبا غدو، جی۔ ترجمہ آپس میں بغض نہ رکھو آپس میں بغض نہ رکھو جی۔ چلے بھائی ارمان بھائی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا تباغضوا، غدو، کیا ہو گیا؟ لا تبا غدو، لا تباغضوا۔ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، بغض نہ رکھو۔ زبردست جی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا تباغضوا۔ زبردست۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض نہ رکھو جی بھائی۔ عبدالہادی بھائی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ لا تباغضوا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا تباغضوا، کہ دوسروں سے بغض نہ رکھو، کیا نہ رکھو؟ بغض نہ رکھو، بغض نہ رکھو، بغض نہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یعنی ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ زبردست۔ لیکن یہ ابھی یاد کرنا پڑے گا، ابھی تو یہ تو سوال اپنی جگہ آنے والا تھا کہ یہ بغض کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یہی تھا کہ یہاں حدیث پاک تو جلدی سے یاد ہو جائے گی، الفاظ کم ہیں، لیکن پھر ذہین بچے کا فیصلہ کیسے ہوگا، گفٹ کس کو ملے گا، تو وہ جو یہ بغض بتائے گا پھر اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہ بغض کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو حدیث پاک میں بھی یاد کرنے میں تھوڑا سا الفاظ ہیں، کچے ہیں۔ چلیں یہ بھائی یاد کرتے ہیں، لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا۔ لا تباغضوا، کس کو یاد ہوئی؟ صحیح صحیح، جلدی جلدی بات سناتے چلے جائیں۔ لا تباغضوا، لا تباغضوا، جی لا تباغضوا، جی تباغضوا، جی، حدیث پاک یاد ہو گئی ہے، یعنی ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، آدھی آدھی سنائیں گے، آدھی میں سناؤں گا، آدھی آپ، ایسے ہوگا کیا؟ پوری پوری سنائیں۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، 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 ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، سنائیں سنائیں سنائیں، شروع ہو جائیں۔ لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا، ارے لا تباغضوا، لا تباغضوا، ہاں، ایک دوسرے سے نہ رکھو، کیا نہ رکھو؟ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو،
ایک دوسرے سے بغض نہ ہاں آدھی آدھی ایسے سنا رہے ہیں جیسے کہیں بھی حدیث پاک سنانی ہوگی تو بولیں گے بھائی وہ آدھے تو ان کو بلا کے لائیں، آدھی وہ سنائیں گے، آدھی میں، ایسا ہوگا. پوری حدیث آپ ہی کو یاد کرنی ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تباغضوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. زبردست یہ انداز. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تباغضوا، فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. بغض نہ رکھو، بغض نہ رکھو. جی لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. زبردست ماشاء اللہ. اب یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ کافی سخت ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے ارمان بھائی اور ہمارے محمد علی بھائی اور ہمارے عبدالہادی بھائی، اب صحیح ہے عبدالہادی بھائی، انہوں نے جو ہے وہ اچھے انداز سے حدیث پاک سنا دی ہے. آپ کو تھوڑا سا وہ غدو پہ جا کے آپ اٹک جاتے ہیں. تو اب یہاں پر فیصلہ ہونا ہے کہ کس کو بیسٹ بلکہ ذہین بچہ آف دا ڈے ہے. یہ کون بنے گا جو حدیث پاک یاد کرتا ہے اچھے انداز سے؟ لیکن اب سب نے یاد کر لیے تو فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ اب آپ نے بتانا ہے کیا نہیں رکھنا آپس میں. بغض. یہ بغض ہوتا کیا ہے جو چیز نہیں رکھنی؟ یہ کون بتائے گا؟ لے بھائی یہ سب کو چھوڑ کے ذہین بچہ ہمارے حسن بھائی کو بننا پڑے گا کیا ہے؟ کیا ہے یہ کہ دیکھا کسی نے بغض؟ دیکھا کہیں نہیں دیکھا؟ یہ دیکھا بھی نہیں ہے انہوں نے، کیا کریں گے پھر؟ تو کیا نہیں رکھنا بھائی؟ حسن بھائی سے پوچھ لیں. چلے بھائی حسن بھائی بتا رہے ہیں، مائک دے دیں حسن بھائی کو، سیدھے ہاتھ سے دے دیں. زبردست. بغض یعنی دشمنی یا نفرت. زور سے بتائیں، دوبارہ بتائیں. دشمنی یا پھر نفرت. اچھا بھائی دشمنی یا پھر نفرت، یعنی جو دل میں دشمنی ہوتی ہے نا، کینہ و بغض یہ لفظ یوز ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے سنا کینہ و بغض ہوتا ہے دل میں چھپی ہوئی دشمنی. کیا ہوتی ہے دل میں چھپی ہوئی دشمنی. ہاں دل کے اندر کسی سے اپنے دشمنی نہیں رکھنی، آپس میں دشمنی ہاں. تو لا تباغضوا یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو. چلے بھائی اب تو یہ تو جواب نہیں آیا، اب کیا گفٹ ادھر پہنچا دیں حسن بھائی کی طرف؟ اب پھر آگے کچھ نہ کچھ چلنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی امتحان آپ کا لینا پڑے گا، امتحان سے ہی فیصلہ ہوگا. چلے بھائی یہ بتائیں کہ کیسے کیسے دشمنی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ مثلاً جیسے لڑائی ہو جائے پھر دوسروں کے دلوں میں وہ دشمنی بھر جاتی ہے، جیسے اچھا مائک تو تھوڑا قریب کرے پہلے تو یہ آواز تاکہ آپ کی گھر تک پہنچ جائے. جی جیسے دشمنی ایسے ہوتی ہے جیسے کسی سے لڑائی کر لیں اس کے دل میں دشمنی بڑھ جاتی ہے ایسے. اچھا کہاں رہتے ہیں آپ؟ رہتے کہاں ہیں؟ صادق آباد. ہاں زبردست. کیا صدیق آباد؟ صادق آباد. صدیق آباد. میں صادق آباد پہنچا رہا ہوں اتنی دیر سے آواز آپ کی. صدیق آباد زبردست. اچھا جی اور کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ میں قرآن پاک ماشاء اللہ حفظ کر رہے ہیں. جی زبردست کیا بات ہے بھائی، یہ تو بڑے ذہین ہیں ماشاء اللہ. فرسٹ ٹائم آئے اور باتیں بھی کر رہے ہیں اچھی اچھی. جی بھائی کیسے اور کیسے دشمنی ہو جاتی ہے؟ لڑائی ہو گئی ہے، ذرا سی بات پہ کوئی لڑائی ہوئی، اس کے بعد دل کے اندر دشمنی بغض بیٹھ گیا کہ بھائی، اور پھر بعد میں بدلے لینے کی پلاننگز بھی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ اب بعد میں سے مزہ چکھائیں گے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے بھائی، وہ کلاس میں ہو گئی تھی، تھوڑا سا شارپنر لے لیا، شارپنر لینے پہ لڑائی شروع ہوئی آپس میں، اس کے بعد دل میں بٹھا لی اور پھر جو ہے نا آگے چل کے بدلے لیے جا رہے ہو تو اس وقت بھلے جو ہے نا صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے، نقلی کر لیتے ہیں اسکول کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے صلح صفائی بھی ہو گئی لیکن دل کے اندر بغض بیٹھا ہوا ہے. بعد میں پھر بدلہ لے رہے جب کلاس سے باہر نکلے اس کے بعد ٹیچر سے شکایت ہوئی تو آپس میں صلح صفائی ہو گئی لیکن بعد میں کہا اچھا چھوڑوں گا نہیں، یہی ہوتا ہے نا. تو یہ دل میں کیا بٹھایا ہوا ہے؟ بغض. جی بھائی محمد علی بھائی کیا بتا رہے ہیں آپ؟ ورنہ یہ تو جا رہا ہے پھر گفٹ ادھر جا رہا ہے اور عبدالہادی بھائی کے پاس. جی جھگڑے سے تو جھگڑے والی ایک تو بتا دی انہوں نے، اور کچھ لائیں تھوڑا سا، کہاں سے بغض کیسے پیدا ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک ہو گیا نا ابھی ادھر، تو تھوڑا سا آگے پیچھے بھی دے دیں، اجازت دے دیں. جی محمد علی بھائی جواب دے لیتے، سوچ رہے ابھی. ارمان بھائی کہاں کہاں بغض ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے؟ پھر جب بغض ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کچھ روشنی ڈال دے، تھوڑی سی کچھ روشنی نہیں ڈالیں گے. جی بھائی جیسے بال سے کھیل رہے ہو تو کسی کو لگ گئی تو اس سے لڑائی بھی ہے. اچھا دل میں کچھ ہوئے غصہ ہو جائے. واہ بھائی واہ، یہ تو نئی نئی باتیں لے کر آ رہے ہیں ماشاء اللہ. ہیں کھیل رہے ہیں، بال جا کے شاٹ مارا، زور سے جا کے لگ گئی تو پہلے تو دیکھ کے مارنا تھا،
بال کیوں کسی کو مار دیا آپ نے, تو اب اس کے لگ گئی تو اس کے کیا آ گیا, دل کے اندر دشمنی آ گئی, بیٹھ گئی. لیکن یہ اس میں تو غلطی ویسے پہلے تو آپ کی ہے. اب وہ آپ سے کیا محبت کرے, اس کو اتنی زور سے آپ نے گیند ماری ہے تو وہ محبت ہے آپ سے کیسے کرے گا. بہرحال آپس میں کیا کر لینا چاہیے, صلح صفائی کر لینی چاہیے. اگر آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے تو کیا کریں, آپ اس سے سوری کر لیں, معاف کر لیں, اور جن سے معافی مانگی جا رہی ہے وہ دل سے معاف کر دے. دل سے کیا کرے, ہاں ایسا نہ ہو نقلی مچھی معاف کر دیا اور دل کے اندر دشمنی بیٹھی ہوئی ہے, دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے بدلہ لینا ہے, اور دل کے اندر پلاننگ ہو رہی ہے اور ظاہراً آپ معاف کر رہے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دل سے محبت کرنی چاہیے, دلوں میں ایک دوسرے کی محبت رکھنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کا گفٹ آج کے ذہین بچے, بلکہ پہلے اعلان تو ہو جائے, ہمارے ذہین بچے بن چکے ہیں ہمارے. تو زور سے تو بولے, خوشی سے بولے, انشاءاللہ ان کی خوشی میں خوش ہوں گے, کل آپ کو بھی خوشی ملے گی. آج کے ذہین بچے ہیں جی, اور انشاءاللہ آپ کا گفٹ آپ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے جی, پریشان نہیں ہوئے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, لیکن ذہین بچے بن چکے ہیں, بیسٹ رائٹر ابھی باقی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی تصویریں ہمیں کھینچ کر بھیجی ہیں, بنا کر بھیجی ہیں. اور سوال ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کہاں سے کہاں ہجرت فرمائی, اور صحابہ کرام نے جو 2 ہجرتیں کی تھی اس میں فرسٹ ہجرت کس طرف تھی, یہ بھی آپ نے بتانا ہے. جی تصویر دکھائیے گا. سبحان اللہ, سب کہہ دیں سبحان اللہ. جی یہ ہیں بطول باجی یو پی ہند سے, اور حدیث پاک انہوں نے لکھ کر بھیجی ایک پیاری حدیث, اعبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا. جی سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم بتا رہے ہیں نا, سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. بھائی ہمارے جو ہے عبدالہادی بھائی کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم بتا رہے ہیں آپ سمجھتے جائیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ. زبردست, سبحان اللہ, سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. سمجھ میں آئے نہ آئے, دیکھیں خوبصورت ڈرائنگ تو نظر آ رہی ہوگی نا عبدالہادی بھائی, دیکھیں کتنی اچھی انہوں نے پینٹنگ کی ہے. اب آپ لوگوں کی اگر پینٹنگ اچھی ہے تو آپ کو بھی ایسے ہی لکھ کر لانا چاہیے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے فرامین کی تعظیم کی نیت سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اعبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. بنت محمد رشد اتاریہ ہیں یہ, زبردست, لالا موسیٰ سے. نیکسٹ, بہت ہی خوبصورت. جی میرا پیارا دین 2 پیاری حدیثیں لکھ کر بھیجی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. زبردست. اور یہ کون ہے بھائی, یو پی ہند سے ہیں, شگفتہ باجی. شگفتہ باجی ہیں, اور نعرے بھی لکھ کر بھیجے, سلطان ولایت, ولیوں پہ حکومت, اللہ کی رحمت. سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی. ہماری جو ہے وہ شگفتہ باجی کے اللہ پاک نے اور برکت عطا فرمایا, بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے لکھ کر بھیجا. زبردست. جی نیکسٹ. بھائی یہ تو اب چھوٹا چھوٹا ہو گیا, جتنا بڑی حدیث پاک لکھ کر بھیجیں گے اتنی اچھی بات ہے. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. حریم فاطمہ ہے, واہ کینٹ سے. زبردست, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی. زبردست. حریم فاطمہ نے بھی بہت اچھا لکھ کر بھیجا ہے. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین, القہقہۃ من الشیطان, قہقہ شیطان کی طرف سے ہے. پھر بطول باجی آ گئی ہیں یو پی ہند سے. زبردست. کڈز مدنی چینل. زبردست بھائی, پھول بوٹے بھی خوبصورت بنے ہیں. حدیث پاک اب تو ایک مقابلہ سے شروع ہو چکا, جس طریقے سے خوبصورت انداز سے آپ لکھ کر بھیجیں, اچھی نیتوں کے ساتھ. ہم نے اچھے انداز سے حدیث پاک کو لکھنا بھی ہے اور ذہنوں میں بٹھانا بھی ہے. صرف ایسا نہ ہو کاپی میں رہ جائے, ذہن سے چلی جائے. ایسا نہیں, کاپی میں بھی رکھیں, ذہن کے اندر بھی رکھیں. جی اب فیصلہ ہوگا کہ بیسٹ رائٹر کون ہے. 3 بیسٹ رائٹرز. جی آج فرسٹ کون آ رہا ہے. فرسٹ آ گئی ہماری بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ لالا موسیٰ سے. سب کہہ دیں سبحان اللہ. اور سیکنڈ ہے زبردست بطول باجی یو پی ان سے, اعبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی, یہ سیکنڈ نمبر پر ہیں. سب کہہ دیں سبحان اللہ. جیسے ہی اب تھرڈ دکھائیں تو آپ کی زبانوں سے پہلے ہی ادا ہو جانا چاہیے سبحان اللہ. جی تھرڈ آ چکی ہیں ہماری شگفتہ باجی. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے, حدیث پاک کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آئیے اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے کلام. جی کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. اور
کلام سنانے کے لیے حسن بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سننا ہے. اور کلام یا نعت کیسے سننی ہے ہم نے؟ دیکھنا ہے. جھوم جھوم کے سننی ہے، ٹھیک ہے، مل مل کر سننی ہے، مل کر پڑھنا ہے، جھوم کر سنیں، خاموشی سے سنیں، ذوق سے سنیں، جیسا آپ کا ذوق ساتھ دے، لیکن توجہ ہو. کیا ہو؟ ہاں، ایسا نہیں ہو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بس ہو رہی ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. چلے بھائی آئیے ہم کلام سنتے ہیں اور آپ نے سوال کے جواب دینے. جی. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، ایمان کی دولت سے دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی دولت سے کر آنکھیں بھی نورانی، کر آنکھیں بھی نورانی،
روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ تو مانگے نبوت ہے اے جلوہ جانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک حسن بھائی آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اسی انداز سے آپ پیاری پیاری نعتیں پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ہم یوں ہی نعتیں سنتے 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 آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوں اور وہاں ایمان و عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے۔ اور اب چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف، اس کے بعد پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی میں ہوں محمد احمد طاری احمد جنیو الطاری، سے اللہ طاری، احمد پیارے الطاری۔ وقار باپو، جی آج ہم آپ کو آج کی حدیث مبارکہ سنائیں گے۔ بڑی قال زبردست۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تباغضوا، فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ طلحہ بھائی، احمد بھائی بڑے دنوں بعد ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اللہ پاک آپ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں ایک دوسرے سے بغض کرنے سے محفوظ رکھے۔ نفرتیں دور ہوں، محبتیں عام ہوں، نفرتیں دور ہوں، محبتیں عام ہوں۔ جی نیکسٹ۔ میمن، ماشاء اللہ، مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، سب کہتے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے بھائی، حسن بھائی پڑھ لیں گے اس طرز میں آپ؟ ہماری اپنی ایجاد کی ہے انہوں نے طرز، ننھی منی سی پیاری سی ام ایمن تھی، انہوں نے پیاری سی طرز میں پیاری سی نعت سنائی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اتنی ساری آپ بڑی ہو جائیں اور خوب نیکیوں بھری اچھی طویل زندگی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ چلے بھائی نیکسٹ۔ میرا نام شاہ زمان الطاری ہے، میں شاہپور جہانگیر سے، میرے پیارے پیارے بھائی، میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل، مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، انہوں نے سوال کا جواب بھی دیا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کی اور صحابہ کرام نے پہلے حبشہ کی طرف اور اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ زبردست جی، اسی کے ساتھ ہماری کالز بھی مکمل ہو چکی۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، اسلام اور سائنس کے اندر آج ہم سننے والے ہیں اسلام کی پیاری پیاری باتیں ہم سنا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا دین ہی ہے۔ میرا پیارا دین کون سا ہے؟ جی، تو اسلام کی ایسی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں، سائنس بھی انہیں پروف کرتی ہے، سائنس بھی انہیں پروف کرتی ہے کہ ہاں، اور سائنس پروف کرے نہ کرے، اسلام کی بات تو ہے ہی اچھی، وہ الگ بات ہے کہ سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے۔ اور ہم عمل کیوں کریں گے ان باتوں پہ؟ کیونکہ ہمیں اسلام نے ان باتوں کا حکم دیا ہے، یا یہ باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر ہم نے عمل کی نیت سے عمل کرنا ہے۔ سائنسی فوائد ہمیں آٹومیٹکلی
حاصل ہوتے چلے جائیں گے. اب دیکھیں مسلمانوں کو کیا طریقہ سکھایا اسلام نے؟ صاف ستھرا رہنا. کیا سکھایا ہے؟ ہاں صاف ستھرا رہنا. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا ہوتا ہے. یعنی کہ یوں کہہ لیجئے ایک مسلمان اور غیر مسلم کو تو دیکھ کر بھی فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمان کے چہرے پر انداز پہ ایک نورانیت نظر آئے گی, صفائی ستھرائی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں, ہے نا. اسی طریقے سے 5 وقت کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں. اور نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وضو کرنا ہوتا ہے. وضو کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے اعضاء دھل جاتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ ہم صاف ستھرے ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام نے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں صفائی ستھرائی کے طریقے بتائے. اب اس میں سے ایک کیا چیز ہے؟ ناخن کاٹنا. کیا ہے؟ ہاں نیلز کو کاٹنا. یہ بھی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اور نیلز کو کس سے کاٹنا ہے؟ اور دانتوں سے؟ مائک میں بولنا نا آپ نے. ہاں اور دانت بھی تو ہیں, قریبی موجود ہیں. نیل کٹر ہے نہیں ہے, کہیں لینے جائیں ایسے دانت سے یوں کاٹ لیا نہیں. کیا کہتے ہیں عبدالہادی بھائی؟ سوچ رہے ہیں, ابھی وہ سوچ کے بتائیں گے. جی بھائی آپ نے سوچ لیا نیل کٹر ہے نہیں ہے, پتہ نہیں مارکیٹ سے لے کے جائیں پیسے لگیں گے, دانت ہے نا ایسے چبا لیے. کیا کہتے ہیں عبدالہاد بھائی؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے, وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے بھائی. دانتوں سے ناخنوں کو ہاں ایسا نہ اور بھی بچے گھر پہ سوچنے پڑ جائیں کہ اچھا بھائی یہ تو سہولت ہو گئی, دانتوں سے کاٹ لیا کریں گے آگے سے. نہیں بھائی دانتوں سے نہیں کاٹنا. دیکھیں نیل کاٹنے کا ہمیں بتایا گیا ہے, اور یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر جمعے کو ہم کاٹ لیں, ہر جمعے کو کاٹ لیں, تو اس طرح زیادہ وہ بڑے ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور 40 دن سے زیادہ تو لیٹ ہرگز بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور دانتوں سے بھی نہیں کاٹنے. ٹھیک ہے. نیل کٹر وغیرہ سے کاٹنے, بلکہ چھوٹے بچے تو خود کاٹے ہی نہ, تھوڑے سے دور ہی ہو جائیں. پتہ چلے نیل کاٹتے کاٹتے تھوڑی سی انگلی کاٹ لی, وہ انگلی کٹ گئی, اس کے بعد پھر چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں. تو پھر اس کے بعد پتہ چلا نیل ہی نہیں کاٹ رہا ہے کہ نہیں بھائی اس سے انگلی کٹ جاتی ہے. اب نیلز اگر نہیں کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ نیلز میں تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نیلز آگے سے کیسے ہو جاتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں؟ جی کالے کالے سے ہو جاتے ہیں نا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کالا کالا کوئی پینٹ ہو جاتا ہے, کیمیکل آ جاتا ہے. مائک میں بات کرنی ہے آپ نے. کیمیکل کا کام کر رہے ہیں, کوئی پینٹ وینٹ کر رہے ہیں بچے, وہ جرمس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں گندگی ہوتی ہے بلیک کلر کی. اب مجھے بتائیں اگر آپ اس کو انہی ناخنوں کو دانتوں سے کاٹیں گے تو وہ گندگی کہاں جائے گی؟ پیٹ میں جائے گی گندگی. تو آپ کو آرام سے بیٹھنے دے گی وہ؟ ہاں آرام سے پھر پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. پیٹ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے, اور ناخنوں کو ایسے دانتوں سے نہ بھی کاٹیں. کھانا کس سے کھائیں گے؟ ہاتھوں سے. کوئی اور چیز کس سے کھائیں گے؟ ہاتھوں سے. اب ہاتھوں میں ناخنوں میں اتنا میل ہوگا, گندگی ہوگی, تو اس کے ساتھ وہ کہاں چلی جائے گی؟ پیٹ میں. تو پھر پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہمیں جو اسلام نے طریقے بتائے وہ کتنے زبردست ہیں کہ سائنس بھی ان کو پروف کرتی ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ صحت مند رہیں گے اور بیماریوں سے بچے رہیں گے. اور اس کے اپنے فضائل بھی ہیں. جی ہاں, ناخن کاٹنے کی بڑی برکتیں بھی حدیث پاک میں ہیں. جو جمعے کے دن ناخن کاٹے اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا, اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. سبحان اللہ کہتے ہیں. 10 دن تک وہ کس سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا. تو جمعے کے دن ناخن کاٹ لیں, اور اگر جمعے کے دن نہیں ہو سکا تو کسی اور دن بھی کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن 40 دن سے زائد نہ ہو جائیں. بعض بچے بھی, اور تھوڑے جو بچے ذرا بڑے بچے ہو جاتے ہیں, وہ عجیب عجیب سے فیشن آ جاتے ہیں. کیا کیا فیشن ہوتے ہیں؟ ایک ناخن بڑھا لیا. کیا کر لیا؟ ہاں یہ چھوٹی انگلی کا ناخن بڑھ رہا ہے, اور کون سی انگلی کا ناخن کیوں بڑھتا ہے بھائی؟ یہ ناخن حسن بھائی کیوں بڑھتا ہے؟ شوق ہے, فیشن ہو رہا ہے. تو یہ 1 ناخن 2 ناخن 3 ناخن بھی بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. ناخن کاٹنے تو سارے کاٹنے, ہی نہیں کہ 1 ناخن آپ چھوڑ کے چلے گا یہ بڑا ہو رہا ہے. بعض تو کہتے ہیں لڑائی کے وقت کام ماریں گے. کتنی بری بات ہے یہ, بہت بری بات ہے نا. آپ ایک تو لڑنا ویسے ہی بری بات ہے, اور پھر اگر آپ نے کسی کو اپنا یہ ناخن مار دیا اور اس کے خون نکلایا تو اس کو تو اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے اس کے خون نکلے آپ کا ٹوٹ جائے. ناخن یہ نا, ناخن کا ہی ہوتا ہے, لوہے کے نہیں پنجے ہوتے کوئی, یا آپ کے شیر کے پنجے نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ایسے کر لیا تو بڑے آرام سے چل جائے گا. ہو سکتا ہے پھر آپ کا ناخن ٹوٹ جائے, اور جب ناخن ٹوٹتا ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے نا. تو یہ ناخن زیادہ بڑھانے کی یہ بھی نقصان ہے کہ ویسے ہی کہیں پہ ٹھوکر ذرا سی لگ گئی تو پتہ چل رہا ہے ناخن ٹوٹ گیا. ناخن بڑا ہوگا تو ناخن ٹوٹ جائے گا نا. تو ناخن ٹوٹتا ہے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو جو اسلام نے ہمیں باتیں بتائی ہیں ساری بہترین باتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. جی میرا
सेशन शुरू हो चुका है जिसका नाम है और भाई इस्लामिक हिस्ट्री सुनते जा रहे हैं, जहन में बिठाते जाएं, ऐसा ना हो सुनते जाएं उसको छोड़ते जाएं और आगे चलते चले जाएं। आज भी हमने सवाल दिया कि आपने बताना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने किस तरफ हिजरत की और फिर सहाबा ने जो हिजरत की, 2 हिजरतें थी ना, अब उसमें से जवाब इतना थोड़ा आया, बल्कि शायद हबशा वाली हिजरत का जवाब तो नहीं आया भी नहीं है। तो भाई ये क्या बात हुई, याद रखना है ना जहनों के अंदर। हम क्या बात कर रहे थे कि सहाबा इकराम को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। वहाँ का जो बादशाह था नजाशी, वो अगरचे उस वक्त मुसलमान तो नहीं हुआ था लेकिन एक अच्छा अंदाज था उसका, तो वहाँ चले गए मुसलमान। फिर क्या वहाँ खबर मशहूर हुई थी कि मक्के के लोग मुसलमान हो गए हैं, तो वो वहाँ से वापस आ गए। पता चला खबर झूठी है, तो कुछ लोग तो चले गए वापस, कुछ वही रुक गए, वो छुप छुप के रहने लगे, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उन्हें भी ढूंढ लिया और फिर से उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें हुक्म दिया गया कि वो वापस हबशा तशरीफ ले जाएं, हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। अब क्या वो वहाँ हबशा चले गए, दूसरे मुल्क, दूसरी जगह। अब वहाँ जाके वो सुकून से रहने लगे। इन गैर मुस्लिमों को ये भी कबूल नहीं, ये भी हजम नहीं हो रहा। इन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपने 2 नुमाइंदे भेज दिए। इन जालिमों ने कुछ तोहफों के साथ अमर बिन आस और अम्मारा बिन वलीद को, अमर बिन आस और अम्मारा बिन वलीद को तोहफे वगैरह देकर भेज दिया। कहाँ पर? हबशा। हाँ, हबशा, कि वहाँ जाकर वहाँ के बादशाह से बात करो और उनको कहो कि भाई हमारे कुछ लोग हैं वो वहाँ से भागकर जो है ना यहाँ आ गए, उनको हमें वापस दे दो, उन्हें हमें वापस दे दो। कितनी जालिमाना बात है और कितनी अजीब बात है ना कि भाई यहाँ तुम तंग कर रहे थे बिला वजह में, अब वो वहीं दूसरी जगह चले गए अपने सब कुछ छोड़कर, तो वहाँ से उनको वापस बुलवाया जा रहा है। तो अब ये लोग जो है वहाँ पर पहुँचे, वो जो बादशाह था नजाशी, उसके महल में पहुँचे और जाके उससे रिक्वेस्ट की, उसे गिफ्ट वगैरह दिए कि ए हम बादशाह, हमारे कुछ मुजरिम जो है ना, हमारे कुछ मुजरिम भाग कर मक्के से यहाँ आ गए। देखो जरा क्या कह रहे हैं, मुजरिम। हालांकि वो मुजरिम कहाँ थे, मुजरिम तो ये खुद थे जो उन्हें तंग करते थे, वो तो इस्लाम कबूल करने वाले अच्छे लोग थे। तो बहरहाल बादशाह को जाकर कहते हैं कि हमारे कुछ मुजरिम जो है ना वहाँ मक्के से भागकर यहाँ हबशा आ गए, आप उनको जो है ना वो हमें वापस दे दें उन मुजरिमों को। तो ये सुनकर उस बादशाह ने, नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को अपने दरबार में बुलवा लिया। जो अपना दरबार था उसमें किसे बुला लिया, मुसलमानों को बुलवा लिया कि ये इस तरह से कह रहे हैं तुम्हारे बारे में और वापस बुलाना चाहते हैं, अपने उधर ले आना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हो। तो मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश हुए, लीडर बनकर बात करने के लिए आगे बढ़े। किसके भाई? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, और हज़रत अली कौन है? मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। उनके भाई हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बतौर मुसलमानों के लीडर के उसके दरबार में पेश हुए, बात करने के लिए आगे बढ़े। अच्छा, वहाँ का तरीका पता है क्या था? जो भी बादशाह के दरबार में जाता था ना, तो बादशाह की रिस्पेक्ट के लिए उसे सजदा करता था। क्या करता था? हाँ, रिस्पेक्ट के लिए सजदा करता था। जैसे सजदा होता है ना, ऐसे सजदा किया करता था। लेकिन हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो मुसलमान है, वो जब बात करने के लिए आगे बढ़े, दरबार में गए, तो उस बादशाह को सजदा नहीं किया। अब लोगों ने टोका, आगे पीछे लोग होते हैं ना कि भाई ये तो होता है, इस तरह से सजदा किया जाता है मदनी चैनल के नाजरीन। तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के अलावा किसी को सजदा करने से मना किया है, लिहाजा मैं सजदा सिर्फ अल्लाह पाक को करूँगा, किसी और को सजदा नहीं करूँगा। चुनांचे उस बादशाह को उन्होंने सजदा नहीं किया। और उसके बाद जो है हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने स्पीच की और इस्लाम के हवाले से बताया वो स्पीच क्या थी, वो बात क्या थी। आज जितनी बात बताई है उतनी आपने याद रखनी है, ठीक है जी। कल इंशाअल्लाह फिर आते हैं और आगे आपको बताते हैं कि अब बात दरबार में हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बात करने वाले हैं और किस तरह वो बादशाह मुसलमानों से मुतासिर होगा। और हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन और भी प्यारे प्यारे से प्रोग्राम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, हमें दुआओं में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यार